السلام علیکم دوستو آج واجد شمس الحق صاحب جو پاکستان کے صحافت اور ڈپلومیسی کا ایک بڑا نام تھا، آج ہم سب دوست نے سپرد خاک کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ ایک بڑا ہی کٹھن اور دکھ کی گھڑی تھی، تو ان کے لیے سب سے میری درخواست ہے کہ دعا کریں۔ تو آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ دوستو کہتے ہیں کہ کولوں کی دلالی میں منہ کالا ہوتا ہے، اور یہ نارمل مثال بنی ہوئی ہے ان کے لیے جو کولوں کی دلالی کرتے ہیں، کیونکہ کولوں سے ان کا منہ کالا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ دلالی کوئی اور کرتا ہے، منہ کسی اور کا کالا ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم دیکھ لیں اپنے افغانستان اور طالبان کی صورتحال کے متعلق، اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں ڈالرز کچھ جرنیلوں اور ان کے ساتھی کچھ شرفا نے کمائے، اور وہ تو کچھ نکل گئے اور کچھ نکل جائیں گے، لیکن مصیبت پورے پاکستان کے غریب عوام محنت کشوں کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ وہ کیسے کہ اگر ہم یہ پوری افغانستان کی پچھلے 30-40 سال کی تاریخ دیکھیں تو اتنی کنفیوژن ہے، اتنی دنیا میں نہیں، ہم اپنے آپ میں جنہوں نے یہ سارا دیکھا ہوا ہے، یہ تاریخ ہمارے سامنے گزری ہے، تو اتنی زیادہ کنفیوژن ہے کہ جب وہاں انقلاب آیا تھا اور رشین آئے تھے تو ہم نے اس وقت جو ہے وہ مجاہدین کا ساتھ دیا امریکہ کے کہنے پر، تو اس وقت ہم امریکہ اور مجاہدین کے اتحادی بنے رشیا کے خلاف جہاد میں۔ ٹھیک ہے جی، چلو اس کے بعد وہ مجاہدین کی فتح ہوئی، طالبانوں نے حکومت بنا لی، پاکستان نے طالبان کو سب سے پہلے ریکگنائز کیا، ان سے دوستی کی، ٹھیک ہے، ان کے لیے جنگ لڑی تھی سارا۔ لیکن جب امریکہ نے طالبان سے ہاتھ کھینچا، جو کہ انہوں نے بعد میں کھینچنا ہی تھا، تو ہم نے بھی ان کو جو ہے نا چھٹی کرا دی، ہم نے بھی ان سے ہاتھ کھینچ لیا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ سب نے ہاتھ نہیں کھینچا، کیونکہ ہمارے جو جرنیلز تھے یا جو طالبان کے حمایتی تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے، اور انہوں نے طالبان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے چکر میں۔ اور پھر اتنی زیادہ رشتہ داریاں ہو گئی تھیں پشتونوں کی آپس میں، کئی کہتے ہیں پنجابی جی تیاں پہنا دے رشتے ہو گئے سن، تو وہ جو ہے ہمارے میں وہ ہم کنفیوز ہو گئے۔ تو آفیشلی ہم امریکہ کا ساتھ دیتے تھے، ان سے بھی ڈالر وغیرہ بٹورتے تھے، ان سے بھی اسلحہ وغیرہ لے کے کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم طالبانوں کو بھی سپورٹ کر رہے تھے۔ کچھ طالبان ہم نے بچا کے رکھے ہوئے تھے، جیسے حقانی نیٹ ورک اور دوسرے، جس سے امریکہ ہمیں بار بار اور دوسری دنیا کہتی تھی کہ ہم ڈبل گیم کرتے ہیں، اور ڈبل گیم ہم کر رہے تھے، یہ سب کو معلوم تھا، سب کو معلوم ہے آج بھی۔ اس کے بعد چلو جی، اب پھر جب امریکہ چلا گیا تو طالبان جو ہیں وہ واپس حکومت میں آئے، تو ہم نے ایک دم سے اب پوری دنیا جو ہے ابھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے، یہ تو اب سب کو معلوم ہے کہ ایک معاہدے کے تحت یہ جو آئے ہیں وہ آئے ہیں، امریکہ کے ساتھ ان کی باقاعدہ ڈیل ہوئی ہے۔ تو پاکستان ایک طرف تو ویٹ کر رہا ہے، ایک طرف ہم میں ہمت نہیں کہ ہم دنیا کے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم ان کے ساتھ وہ جفیاں پپیاں بھی کر رہے ہیں اور لڈیاں ڈال رہے ہیں جی ہم نے یہ کر دیا، اور ایسے جیسے کہ ہم نے ہی امریکہ اور نیٹو کو وہاں سے بھگایا ہے۔ اور اس کے جو ساتھ ہی جب طالبانوں نے حکومت بنائی، حکومت بنانے سے پہلے تک تو یہ سب ٹھیک تھا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے وہ جرنیل صاحب بھی، وہ کافی والے یا چائے والے جرنیل صاحب بھی وہاں گئے، بڑی فوٹو بھی لیک کروائی اور بڑا سب اچھا سب اچھا تھا۔ لیکن جیسے ہی طالبانوں نے حکومت بنائی، اس کے ساتھ ہی جو پہلا بیان انہوں نے داغا وہ یہی داغا کہ بھائی جب ان سے مطالبہ کیا گیا کہ جی پی ٹی ٹی کے جو ہے پاکستان تحریک طالبان ان کا کچھ کریں، تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، آپ خود ان سے بات چیت کریں۔ تو وہاں انہوں نے جھنڈی دکھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن بنائے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے گرین جھنڈی دی کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ تو ہم پھر بھی اب دنیا جب کہ واچ کر رہی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور طالبانوں کو نے جو اپنی وہ پرانی روش واپس لا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ہم مفت کے مامے بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں جی ان کی مدد کریں، ان کو تسلیم کریں، ان کی بھئی اپنا ابھی ہمیں پتہ نہیں، اپنے گھر ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا، اور ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو قائد اعظم
کا مجسمہ بم سے اڑا دیا گیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ایک طرح سے ریاست پاکستان پہ ڈائریکٹ حملہ ہے, اور اس کی بھی ذمہ داری وہ جو ہے وہ جاتی ہے انہیں پہ. اب ہم جتنا مرضی کہہ لیں جی انڈیا کی یہ جو ہے نا بیک ہے یا دشمن ملک کی سازش ہے یا تیسری, تو پھر یہ بھی سب نے ویڈیو دیکھی ہوں گی, بے شمار ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستان سے جو ٹرک جا رہے ہیں کھانا پینا لے کے, جیسے ہی وہ سرحد پار کیے انہوں نے پاکستان کے جھنڈے اتار کے پھینکے اور ایون پاکستان کے خلاف نعرے لگائے. اور کابل میں, نہ صرف کابل میں, پوری دنیا میں پاکستانی ایمبیسیوں کے باہر افغان لوگ جا کے وہ نعرے لگاتے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. پھر یورپین یونین نے وہ جو G+ وغیرہ کا اس کے اسٹیٹس کے اوپر ہمیں کہا کہ ان کو ختم کرنا چاہیے. ابھی کل جو امریکہ میں ہوا ہے 22 سینیٹروں نے کہہ دیا کہ جی پاکستان پہ جو ہے نا وہ آپ پوری تحقیق کریں, اور انہوں نے کس طرح سے مدد کی اسٹیٹ یا غیر اسٹیٹ یعنی NGO وغیرہ یا جس سے بھی دوسرے طریقوں سے انہوں نے مدد کی کر کے. تو پوری دنیا کو ہم اپنے خلاف کیے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے خان صاحب یا ہمارے کچھ جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ دنیا سے ہم کٹتے جا رہے ہیں, کیونکہ انہیں تو پتہ ہے یہ تو اپنا بیگ اٹھائیں گے اور نکل جائیں گے. جتنے بھی یہ جو اشرفیہ کے لوگ ہیں, یہ جو بیوروکریٹس ہیں, بڑے بڑے ججز ہیں, یہ جرنلز ہیں, ایون ایمبیسیز میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ان کو انہوں نے اپنے بنائے ہوتے ہیں اسٹیٹس, کسی نہ کسی ملک کے انہوں نے پیپر بنائے ہوتے ہیں, تو پیچھے رہ جائیں گے غریب عوام. اب جو نزلہ گرے گا جس طرح کہ باقی دنیا میں ہوا ہے, سیریا میں ہوا ہے, عراق میں ہوا ہے, مصر میں ہوا ہے, لیبیا میں ہوا ہے, مرتے تو غریب لوگ ہی ہیں, غریب عوام ہی ہیں. تو میری اپنے سننے والوں سے, دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو ہم لڈیاں ڈالتے ہیں اور بنگڑے ڈال رہے ہیں اور جو خوشیاں منا رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اب دیکھیں نا کرکٹ کا بھی جو وہ کہہ رہے ہیں جی راجہ صاحب نہیں جی اگر نہ بھی کھیلیں گے تو کیا ہے, تو دنیا سے کٹ کے ہم نہیں رہ سکتے. اور اگر ہم جو ہے نا ہمارا اگر دشمن ملک انڈیا جو اتنی اسٹرانگ لوبنگ کر رہا ہے, اگر وہ اتنا کامیاب ہو رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نمبر 1 ایجنسی کیا کر رہی ہے؟ وہ وہاں سے آ کے یہاں کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے سکیورٹی اہلکاروں کو بھی مار دیتے ہیں. ابھی جب سے طالبان آئے ہیں 14 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں, جس سے 25-30 سے زیادہ اہلکار ہمارے شہید ہو چکے ہیں. تو اگر وہ اتنے ہی وہ انفلوئنس ہے تو پھر ہماری نمبر 1 ایجنسی کیا کر رہی ہے؟ وہ صرف یہ حکومت جوڑ توڑ میں, اور حکومتی آپ وزراء دیکھ لیں, اپوزیشن دیکھ لیں, جتنے ٹی وی شوز دیکھ لیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے علاوہ انہیں کچھ اور کہنے کو نہیں ہے. جبکہ دنیا ہمارے خلاف ہوتی جا رہی ہے, انٹرنیشنل ہمارے لیے ہم بالکل بند گلی میں جا رہے ہیں, ہمارے پہ سیکشن لگنے کے جو ہے نا وہ صورتحال بن رہی ہے. لیکن ہمیں کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھ لیں جی وہ کھا گئے, وہ کر گئے, انہوں نے کر دی, یعنی ٹوٹل ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور عوام کو ہم نے بالکل بیوقوف بنایا ہوا ہے, کیونکہ یہ جتنی بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب بھی انٹرنیشنل دنیا میں ان کو پتہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ اپنی عوام کے لیے یہ سب, کیونکہ عوام ظاہر ہے ملک تو رہے گا, اور ملک تو صومالیہ ہو یا سویڈن ہو جو بالکل دنیا کے آخر میں کرپشن میں بھی دوسرے میں بھی تباہی میں وہ بھی رہتے ہیں, وہ بھی لوگ خوش ہیں. وہ تو ایک جنکی جو سڑک کے کنارے ڈرگز میں جو 24 گھنٹے لیتا ہے اور سویا ہوتا ہے, اپنی زندگی میں تو بہت ہی خوش ہے, وہ بھی خوش ہے. تو بڑکے لگانے والے تو جیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, یا جن کے کہتے ہیں گھر میں دانے تھے کملے بھی سیانے, تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا غریب آدمی کو, محنت کشوں کو. تو عمران خان صاحب اور ان کے سب چاہنے والوں سے ہاتھ جوڑ کے میری گزارش ہے کہ رحم کرے, خدا را رحم کرے پاکستان پہ اور پاکستان کے عوام پہ, اور اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ ملک کی جان چھوڑ دیں, ملک کی جان تو آپ نے نہیں چھوڑنی, کیونکہ یہ ملک انہی کا ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے, اور وہی اس پہ قابض ہیں اور وہی رہیں گے. لیکن خدا را اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں اور عوام کو بھی تھوڑا سا جینے دیں. آج کے لیے اتنا ہی.